الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة وأيسره مؤونة۔ اور دینی بھائیوں، معاملات کو انداز میں بیان کر دیا ہے۔ زندگی اور معاشرے کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس سلسلے میں اسلامی تعلیمات موجود نہ ہو، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان اسلامی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہم سماج اور معاشرے میں بہت سے جاہلانہ رسم و رواج پر عمل کرنے لگتے ہیں، جس کا نتیجہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ رسم و رواج ایک فتنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور سماج اور معاشرہ میں بسنے والے انسانوں کی زندگی مقدر ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو لوگ کہاں چلے گئے بیک والا بھائی، یہ سمجھتے ہیں زبردستی مال و دولت بیٹی والے سے حاصل کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ والدین اپنی بیٹی کو اپنی خواہش اور خوشی کے ساتھ وہ رقم دیتے، اس لیے جہیز کا مطالبہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یاد رکھیے، یہ سراسر خود فریبی اور یہ اپنے ضمیر کو مردہ نہ کرنے کا ایک بہانہ ہے، ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ بلیک میلنگ ہے جو رسم و رواج کے نام پر لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو او لوگوں، تم ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ۔ جو لوگ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں تو ناجائز طریقے سے مال کھانے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج ناجائز طریقے سے نہیں بلکہ ظلماً ایک دوسرے کے مال کھانے کے ہم عادی ہو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کے گھر پہ ڈکیتی ڈال کر، کسی کی دکان کو لوٹ کر، کسی کی جیب کو کاٹ کر، ناجائز طریقے سے مال حاصل کر کے جھوٹ کی کمائی کھانا ہی حرام نہیں ہے۔ یہ سماج میں شادی کے نام پر یہ بیٹا والا بیٹی والے سے، چاہے فریج کے نام پر ہو یا موٹر سائیکل کے نام پر ہو یا کپڑے کے نام پر ہو یا صوفہ سیٹ بیٹ کے نام پر ہو، جس نام پر بھی بیٹا والا
بیٹی والے سے پیسے کا مطالبہ کرتا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ وہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کھانے کے مترادف ہے۔ اور جانیے جب ناجائز طریقے سے انسان دوسرے انسان کا مال کھائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسے یقیناً اللہ کے فرمان کے مطابق جو بیٹا والا بیٹی والے سے ناجائز طریقے سے مال کا مطالبہ کرتا ہے اسے جہنم میں جانا ہوگا۔ اب تو ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ لوگ اب بیٹا بھی پیدا کر رہے ہیں دوسرے کے لیے، دوسرے کے لیے بیٹا پیدا کر رہے ہیں۔ جہاں دو چار لڑکا پیدا ہو جائے سوچتا ہے کہ اب تو کام بن گیا ہے۔ ایک بیٹے کی شادی کریں گے تو مکان کو کرسی تک پہنچا دیں گے، دوسرے بیٹے کی شادی کریں گے تو مکان کو لنٹر تک پہنچا دیں گے، اور تیسرے کی شادی میں چھت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور چوتھے کی شادی میں ایک موٹر سائیکل کی کمی ہوگی وہ بھی دروازے پہ آ کر خود بخود لگ جائے گی۔ اور یہ ہو رہا ہے سماج میں، جس مکان کے اندر بیٹی والے سے حرام کا پیسہ مانگ کر جو مکان بنایا جائے گا اس مکان میں حرام پیسے سے اینٹ لگائی جائے گی، چھت کی ڈھلائی ہوگی، بھلا بتائیے اس مکان میں کبھی اللہ آپ کو امن و چین کی سکون کی زندگی دے سکتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بنگلے کھڑے ہیں دنیا میں، بہت سارے ایسے مکان بنے ہوئے ہیں جو معلوم کرتا ہے کہ تاج محل کا ثانی بنا ہوا ہے، لیکن خدا نے جہنم سے بدتر بنا دیا ہے۔ کیا کسی ہاسپٹل کا آپ منظر دیکھیں گے، ان کے گھروں کا منظر دیکھیے، ایک طرف سے کمائی آتی ہے اور دوسری طرف سے روانہ ہو جاتی ہے۔ بیٹا پیسہ بھیجتا ہے تو دیکھتا ہے لیکن وہ مال کدھر جا رہا ہے وہ نہیں دیکھ پاتا ہے۔ تو بھلا بتائیے آج ہو رہا ہے بیٹی والے سے شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر پیسہ مانگ کر کلمہ کا پڑھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا، حرام کا پیسہ بیٹی والا سے مانگ کر اپنے مکان کو چمکا رہا ہے۔ مکان کو نہیں چمکا رہے ہیں ہم، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں۔ یہ مکان ہمیں کام آنے والا نہیں ہے۔ خدا اس چیز کو کبھی نہیں بولے گا۔ سماج کی نظروں سے چھپ کر، محلے والوں کی نظروں سے چھپ کر ہم نے بیٹی والے کو شکار کر لیا ہے، اس کی جیب کو ہم نے خالی کر دیا ہے، اسے سود اور قرضہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ خدا کی قسم وہ سود کی دلدل میں جب جب ڈوبا رہے گا، قرض کی مصیبت میں جب جب گھٹ گھٹ کر بیٹی والا زندگی گزارتا رہے گا، خدا کی قسم اس لڑکے پر اور لڑکے کے ماں باپ پر خدا کی لعنت برستی رہے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہیے گا بیٹا دوسرے کے لیے کیسے پیدا کرتا ہے؟ ہمیں تو اکثر مہمانی میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ اب کرتا کیا ہے وہ بیچارہ جوان خود بھی بھکاری، باپ بیچارہ خود بھی بھکاری، کوئی قرضہ دینے والا نہیں ہے سماج میں، 1 روپے کا سہارا بننے والا نہیں ہے، لیکن سمدھی ملن کی باری آئے گی تو جیسے برساتی میڈک دیکھے ہیں نا، بارش ہوگی پتہ نہیں میڈک کہاں سے نکل جاتا ہے اور کوکے کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے سمدھی سب اوپر واسا جس کا پیر قبر میں لٹک رہا ہے، جس کے چہرے اور بال کی سفیدی سے موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کب موت کا اعلان ہو جائے۔ انہیں بھی یہ کپڑا خوب چمک کر ٹوپی لگا کے گلا ملتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ۔ کیا ہے یہ؟ اس بھکاری سے بھی بدتر کپڑا ہے جس کو رمضان کے مہینے میں لوگ دان کرتے ہیں۔ لوگ بیٹی والے سے گاڑی کا بہانہ لگاتے ہیں، لڑکا پھولا گاڑی پر چلتا ہے، اب اس نام پہ بھائی کتنے کی گاڑی ہوگی تو گاڑی کی قیمت 95,000 روپے ہے، ٹھیک ہے ایسا ہے کہ ہم چلیے گاڑی کسوا دیتے ہیں، ٹھیک ہے 2 روز کے بعد فون کرتا ہے کہ ایسا ہے کہ گاڑی کا ہے نہ کسائیے گا،
دوسرا بھائی ڈکیتی کر کے دوسرے گاؤں سے وہ گاڑی لے آیا ہے، دروازہ پہ کھڑی ہے، تو دودو کو گاڑی کہا ہوئے تو یہ گاڑی کا پیسے دے دو۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گاڑی کا پیسہ تھوڑا بڑھا کر دے دیجئے، لڑکا اسکارپیو لینے والا ہے، اے بےمان اسکارپیو بھی لے گا تو حرامے کا پیسہ سر۔ یہ پیسہ لے کر 1 لاکھ روپے لڑکے والے موٹر سائیکل کے نام پہ لے لیتے ہیں۔ اب کرتے کیا ہے پتا ہے؟ وہ تو ننگا ہوتا ہے، وہ فقیر کلاش ہوتا ہے، اسی پیسے سے جو پیسہ اس نے لڑکی والے سے لیا ہے، اسی پیسے سے لڑکی کے لیے کپڑا بھی خریدتا ہے، اسی پیسے سے محلے والے کو کھانا بھی کھلاتا ہے، اور اسی پیسے سے کو بچا کر سارے رشتہ دار کو کپڑا بھی دیتا ہے، اور خوب 2-4 مہینہ تک دردناتا ہے، اور منہ میں بالکل 15 روپیہ کا پان پھوس کر سسرال میں جا کر دکھاتا ہے۔ ہمارا منہ کتنا اچھا ہے، ارے بے شرم، ایسا آدمی کو اگر گدھا پہ سوار ہو کر سسرال جائے تو پھر بھی کم ہے۔ بہتر ہے کہ اس موٹر سائیکل سے بہتر ہے کہ گدھا پر بیٹھ کر چلے جائے۔ بیٹا اسی لیے پیدا کیے تھے کہ کسی کا گھر اجاڑیں گے، بیٹا اس لیے پیدا کیے تھے کہ کسی مسلمان پر ظلم و بربریت کے پہاڑ کو توڑیں گے، کسی کے گھر کو اجاڑیں گے۔ دیکھ لیجیے سماج میں نظر اجاگر بے شمار ایسی لڑکیاں، سماج کی بیٹیاں آج بھی سماج میں پڑی ہوئی ہے، جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے، سماج میں شادی کی مہنگا ہونے کی وجہ سے آج اپنے باپ کے گھر پر بیٹھ کر اپنی مقدر کو برس رہی ہے، اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر رہی ہے، اپنے ایمان اور یقین کا غیروں کے ساتھ سودا کر رہی ہے۔ آخر کس نے اسے اس کا موقع دیا ہے؟ ہم نے موقع دیا ہے۔ تو دوستو، صرف سنت کے نام پر شادی کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد ہمارا گھر جنت بنے، آنے والی کو ہمارے لیے راحت کا سامان بنے، تو سودا ہمیں صحیح کرنا ہوگا۔ اگر سودا آپ صحیح کریں گے، اس خاتون سے آپ کو راحت ملے گی۔ اگر آپ نے سودا نہیں کیا ہے تو یاد رکھیے وہی خاتون جو آپ کے گھر آئے گی، جب وہ بولے گی تو اس کے منہ سے پٹرول نکلے گا۔ ایسے ہی خاتون اپنے شوہر کو ستاتی ہے، اپنے ساس سسر کے پاس نخرے دکھاتی ہے، وہ جانتی ہے یہ میرا شوہر نہیں ہے، میرا خریدا ہوا غلام ہے، میرے باپ نے اس کے باپ کو، ایسے لوٹے کو میرے باپ نے خرید کر یہاں تک مجھے پہنچایا ہے۔ یہ بیٹ اس نے فرمائش لی ہے۔ بتائیے جو صوفہ سے، جو بسترا انسان راحت اور آرام کے لیے سوتا ہے، بھلا بتائیے حرام طریقے سے جو لکڑی کا سامان فرمائی سے لیا جائے گا، اس پر سونے والا انسان خوش قسمت ہو سکتا ہے یا بدقسمت ہو سکتا ہے، اس میں نیند آئے گی۔ اگر نیند بھی آئے گی تو نیند میں کبھی لذت نہیں ہوگی۔ ہم بیٹی والے ہیں، اللہ نے ہمیں بیٹی دیا ہے، ہم بیٹی کی شادی کریں گے۔ بیٹی کی شادی پر محمد رسول اللہ نے جنت کی ضمانت لی ہے، بیٹے کی شادی پر ضمانت نہیں لی ہے۔ آج ہم جنت کمانے جا رہے ہیں، تم مسلمان ہو کر میرا سگا بھائی ہو کر، جب تک رشتہ نہیں تھا تم میرے بھائی تھے، آج ایک خون ہو کر ایک رشتے کی خاطر تم جہیز کی لعنت میں ہمیں جھونکنا چاہتے ہو، تم ہمیں برباد کرنے چاہتے ہو۔ بے شمار ایسے رشتے ہم نے دیکھے ہیں، سگا بھائی ہے، ایک طرف سے بیٹا ہے، ایک طرف سے بیٹی ہے، لیکن نکاح ہوتے ہوتے، رخصتی ہوتے ہوتے دونوں کے درمیان ایسے نفرت کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے جو انسان سوچ نہیں سکتا ہے، اور آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ سب کام کرے آدمی لیکن اپنیتی میں بیاہ نہ کرے۔ کہتے ہیں نا سب کام کرو لیکن اپنا میں بیاہ نہیں کرو، اس لیے کہ نہ حلق سے نیچے جیا نہ حلق سے اوپر جیا۔ سودا آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے اس لیے رشتہ نہیں کیا ہے کہ وہ خاتون دنیا کی سب سے خوبصورت اور قیمتی نعمت ہمارے گھر آ رہی ہے، اپنے ماں باپ کی ادب و احترام کو
اپنے ماں باپ کی دلار اور پیار کو چھوڑ کر ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو 19-18 سال تک انہیں پالنے میں کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنا لاڈ اور پیار سے پالتا ہے، اور جب رخصتی ہوتی ہے جسم سے آنکھ سے نہیں بلکہ دل سے آنسو نکلتے ہیں، میری بیٹی آج تو دوسرے کے حوالے جا رہی ہے۔ وہ انسان، وہ کلمہ کا پڑھنے والا یا کوئی بھی انسان اپنی بیٹی کو آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اپنی بیٹی کی عزت و آبرو کو آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ بیٹی گھر میں بیٹھی بیٹھی سنتی رہتی ہے، آنسو بہاتی رہتی ہے، ان کے کانوں تک آواز جاتی ہے، میرا باپ آج زیور رکھنے گیا تھا، میرا باپ ہونا کے پاس سودی لانے گیا تھا، میرا باپ نے رشتے داروں کے دروازے سے کھٹائے، بھیک مانگنے گئے، قرض لینے کے لیے گئے، کچھ لوگوں نے دیے، کچھ لوگوں نے نہیں دیے۔ آج ہمارے انتظامات میں اور ہمارے سسرال والے کو ڈیمانڈ کو پورا کرنے میں میرے ماں باپ کے دین خراب ہو چکے ہیں، زندگی سے سکون اٹھ چکا ہے۔ بتائیے وہ خاتون جو آپ کے گھر آئے گی تو آپ کو چین سے سونے دے گی یا آپ سے حقیقی پیار کرے گی؟ ساس سسر سے حقیقی محبت کرے گی؟ کبھی نہیں کرے گی۔ اس لیے نہیں کرے گی کہ اسلام میں رشتے کی بنیاد عقیدت پر ہے، محبت پر ہے، باپ دامنی پر ہے، لیکن آپ نے عقیدے کی بنیاد مان لو دولت پہ رکھا، موٹر سائیکل اور فریج پر رکھا ہے، آپ نے سودا غلط کیا ہے۔ اس لیے آج آپ اس محبت سے محروم ہیں۔ اس نوجوان کو بھی نہ اپنے قوت بازو پر بھروسہ ہے، نہ اس مالی کے حقیقی پر بھروسہ ہے۔ ایسے نوجوان کو اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اپنے ساس اور سسر کی کمائی پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ایسی زندگی لعنت والی زندگی ہے، ایسی زندگی پہ انسان پھینک دے جس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ شادی کر کے سماج کے چند افراد کو خوشی کا موقع سے ولیمہ کا بھوج اور دعوت نہ کر سے۔ کیا ہماری زندگی جو فریج ہم لیتے ہیں زبردستی، کان کھول کر سن لیجئے، فریج میں پانی ٹھنڈا کر کے پینے والوں، پیتے ہیں تو زندگی میں راحت محسوس ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں گرمی سے آئے ہیں، پانی تو ٹھنڈا ہو رہا ہے لیکن عاقبت ہماری خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے ناجائز طریقے سے فریج سے فتویٰ پوچھ لیجئے۔ ہم لوگ کسی مفتی کے خادم بھی بننے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیجئے، اگر آپ سچے مسلمان ہوں گے آپ کا زمین خود فتویٰ دے سکتا ہے کہ جو فریج ناجائز طریقے سے زبردستی بیٹے والے سے مانگ کر گھر میں لائیں گے اس فریج کا پانی پینا بالکل حرام ہے۔ کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کیجئے، سنت رسول اللہ کے مطابق شادی کو نبھانے کی کوشش کیجئے۔ سماج شادی کے مسئلے کو لے کر ایک دم سماج میں قیامت کھڑی ہے، لوگ بیٹی والے خدا کی قسم اتنے پریشان ہیں کہ آپ کو بتایا نہیں جا سکتا ہے، اب خود جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سنت رسول اللہ کے مطابق اپنے صاحبزادے اور اپنے صاحبزادیوں کی شادی کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، ہم اور آپ بدل جائے یارو تو حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔